اچھا سر، تھوڑی سی ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، جیسے ریڈیو ایکٹیو وہ جو پیشنٹس کو دیتے ہیں، کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ایزیلی وہ ٹریٹمنٹ کی طرف اچھا، یہ جو ہائپر تھائرائڈزم ہے، یہ ہائپر تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو گریو ڈیزیز ہوتی ہے. گریو ڈیزیز ان مریضوں کو کہتے ہیں جن کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں باہر کو آ جاتی ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں گریو ڈیزیز. اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی لیکن ادھر سویلنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی نوڈل MNG، ملٹی نوڈل گائٹر ہوتا ہے، ملٹیپل نیڈیولز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری ان کی جو ویرائٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سنگل نیڈیول ہو جاتا ہے تھائرائڈ میں، جو اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا، ان میں سے جو ہم مختلف مراحل پہ ایک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. اچھا، ریڈیو ایکٹیو آیوڈین ایک طرح سے ایسی تھراپی ہے، ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس میں لو ڈوز ریڈیو ایکٹیو آیوڈین یوز ہوتی ہے، اور ایک سٹا کے ذریعے وہ سک کرنی ہوتی ہے. اس کا سلوشن یا اس کی جو ڈوز ہے وہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل یا انمول جو ہاسپٹل ہے، یہ لوگ اس کی ڈوز، اس کی ریکوائرمنٹ نکال کے پیشنٹ کو پلاتے ہیں، اور یہ ایک آؤٹ ڈور پروسیجر ہے. اچھا، میں نے سنا تھا لوگ اس کو لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں اس کے بارے میں، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے صرف، یا یہ کینسر کرتی ہے. اچھا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ریڈیو ایکٹیو آیوڈین نہ ہی کینسر کرتی ہے، نہ ہی یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے، لیکن وہ ڈوزز اور ہوتی ہیں. آپ کے جو ہائپر تھائرائڈ میں ڈوزز یوز ہو رہی ہیں ان کی ڈوز بہت مینیمائز ہوتی ہے، اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، پرووائڈیڈ ایک پیشنٹ کو پریگننسی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ بہت چھوٹے بچے نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ پریکاشنز ساری لے لی جاتی ہیں. جب آپ کسی بھی سینٹر میں جاتے ہیں وہ آپ کو بروشر دیتے ہیں، آپ کو اس کا سارا ڈیٹیل پڑھاتے ہیں، اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ 4 دن اپنی تھائرائڈ کی میڈیسنز بند کر کے آئیں. جب وہ بند کر کے آئیں گے تو پھر ان کو دوائی پلائی جائے گی، تب ان کو افیکٹو زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے کوئی 6 ہفتے بعد یا 6 مہینے بعد پیشنٹ کا جو تھائرائڈ ہے وہ کیمیکلی ڈسٹرائی ہو گیا ہوتا ہے، وہ ہائپو تھائرائڈ کا شکار تھا، اور اس کو تھائراکسن کھانی پڑتی ساری عمر کے لیے. تو یہ ہے سارا آیوڈین کا ٹریٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں آیوڈین کا رول تھائرائڈ کی ڈیزیز میں بہت ہی بینیفیشل ہے اور بہت اہم ہے. سلیکٹڈ پیشنٹ میں ہم نے کرنا ہے، وہ آپ کا انڈوکرینالوجسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو آیوڈین پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں بھی ایسے ہی میتھالوجی انوالو ہے، جیسے آپ ڈائبٹیز کے آپ اتنے پروگرام کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انسولین کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، تو سیم myths are about ریڈیو ایکٹیو آیوڈین. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین کے بارے میں لوگ اتنے ہی پریشان رہتے ہیں جتنا انسولین کے بارے میں. تو لیکن آپ اپنے کسی مستند انڈوکرائن کے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کر کے پھر آپ اگر ٹریٹمنٹ لیں گے تو کوئی ایشو نہیں.